ایک رات پاکستان کی مشہور اداکارہ شوٹنگ میں مصروف تھی۔ اس کا موبائل بجا تو سیکرٹری موبائل پر نام دیکھ کر فوراً اداکارہ کے پاس پہنچا۔ اداکارہ اس وقت پیروں میں گھنگرو باندھ کر فلم میں آئٹم سانگ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ لباس بھی ہوش ربا تھا، اس کا پورا بدن کپڑوں سے باہر چھلک رہا تھا۔ اس نے موبائل کی سکرین پر نام کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فوراً کان سے لگا لیا۔ ادھر سے کرخت آواز آئی، کدھر ہو؟ جواب دیا، شوٹنگ میں ہوں، ابھی ڈیرے پر پہنچو، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ایکٹریس یہ بات سن کر ہڑبڑا گئی۔ اس وقت حکم ملا؟ ہاں اسی ٹائم، بلا گاڑی لا رہا ہے، اس کے ساتھ چلی آؤ۔ وہ سہم کر بولی، میں تو اپنا سین کرانے لگی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی جواب میں فون کرنے والا گالیاں دینے لگا۔ اداکارہ نے ہونٹ بھینچ لیے، آنکھوں سے دو آنسو ٹپک پڑے۔ ادھر سے فون بند ہو گیا۔ بے بسی سے وہ بڑبڑائی، یا اللہ! وہ اپنے دور کی طاقتور اور مشہور اداکارہ ہے، ہر کوئی اس کو میڈم کہتا ہے، مگر کوئی ایک ایسا بھی تھا جو اسے بنا گھنگرو بھی اپنے ڈیرے پر نچاتا تھا، اس کو عریاں کر کے اس پر شراب کی بارش کرتا تھا۔ اس کے دوست رات بھر اس کے ساتھ ڈیرے پر رنگ رلیاں مناتے اور پھر جب فجر کی اذانیں لاہور کی فضاؤں میں گونجنے لگتی تو وہ اپنا بدن سمیٹ کر اپنی کوٹھی کی طرف چل دیتی۔ بلا اس کو گھر تک چھوڑنے جاتا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ غسل کرتی اور پھر نماز ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتی۔ سسکیاں بھر بھر کر وہ روتی رہتی۔ اس کی ماں اور اس کا سیکرٹری اس کا درد اچھی طرح جانتے تھے، مگر ایک اور محرم راز بھی تھا جو اس کے درد کی دوا بن گیا تھا، لیکن وہ اس سے دور تھا۔ صرف اس نے ایک بار اس درد کی اس کو دوا دی تھی اور وہ روز نماز فجر کے بعد سجدے میں گر کر وہ دوا پی لیتی تھی۔ اس روز اس نے آئٹم سانگ ریکارڈ کرایا اور پھر بلا آ گیا اور وہی تماشا رات بھر اس کے ساتھ ہوا۔ اگلے روز پھر فون کی گھنٹی بجی اور سیکرٹری نے فون میڈم کو جا پکڑایا۔ سکرین پر نام نہیں تھا، لیکن سیکرٹری نے بتایا کہ مولانا صاحب کا فون ہے۔ اس نے فون کان سے لگا کر السلام علیکم کہا۔ جواب میں محبتوں میں ڈوبا ہوا وعلیکم السلام سنائی دیا۔ میں طارق جمیل بول رہا ہوں میری بچی۔ یہ سننا تھا کہ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ آپ مولانا کیسے یاد کیا؟ آواز آئی، کہاں ہو اس وقت میری بچی؟ کیا میرے گھر آ سکتی ہو؟ وہ جھجک کر بولی، مولانا میں تو اپنی شوٹنگ میں ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں، مولانا نے تسلی دی، جب شوٹنگ ختم ہو جائے تو آپ آ جانا۔ اس دن بھی اس کا آئٹم سانگ کا دوسرا سیشن ہونا تھا، لیکن مولانا شوٹنگ رات تک چلے گی، اس نے بتایا۔ مولانا نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، ہم تمہارا انتظار کر لیں گے۔ لیکن اچانک کچھ اور ہو گیا۔ ڈائریکٹر اتفاق سے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے میڈم کے منہ سے مولانا کا لفظ بار بار سنا تو پوچھ بیٹھا، یہ کون سے مولانا ہیں میڈم جو آج کی رات تمہیں بک کر رہے ہیں؟ میڈم نے درد بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور کہا، مولانا طارق جمیل۔ مولانا طارق جمیل کا نام سنتے ہی جیسے ڈائریکٹر کو کرنٹ لگ گئے۔ یہ ڈائریکٹر کوئی عام بندہ نہیں تھا، ان کے کریڈٹ پر درجنوں کامیاب پنجابی فلموں کے ٹائٹل تھے۔ دنیا انہیں اقبال کشمیری کے نام سے جانتی ہے۔ اقبال کشمیری نے ٹیکسی ڈرائیور، بابل، بنارسی ٹھگ، ضدی، شریف بدماش، بلیک وارنٹ، بھابیدیاں چوڑیاں ایسی درجنوں کامیاب فلمیں بنائی تھیں۔ وہ بے یقینی سے میڈم کو دیکھنے لگے اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا جیسا عالم دین تمہیں فون کر کے گھر بلائے؟ میڈم نے جواب دیا کہ مولانا تو مجھے بیٹی کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ تو اقبال کشمیری پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کے سامنے میڈم کھلی کتاب کی طرح تھی، بازار حسن کی خوبصورت ترین ڈانسر اور اب ایک کامیاب ترین اداکارہ۔ وہ مولانا طارق جمیل کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شک میں پڑ گئے۔ کیا مولانا طارق ہی تمہارے باپ ہیں؟ میڈم نے جواب دیا، سگے باپ تو نہیں، مگر مولانا میرے روحانی باپ ہے۔ اقبال کشمیری بولے، کہانی کی سمجھ نہیں آتی کہ مولانا طارق جمیل جیسا بڑا عالم دین تمہیں اپنی بیٹی کیسے بنا سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میڈم نے جواب دیا کہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ مجھے گھر بلا رہے ہیں، لیکن میں تو ابھی یہاں بزی ہوں، مجھے اپنا گانا ریکارڈ کرانا ہے۔ اقبال کشمیری نے اس وقت شوٹنگ بند کرائی اور کہا، اچھا چلو میرے ساتھ، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اقبال کشمیری نے اسی وقت شوٹنگ بند کرائی اور کہا، اچھا چلو میرے ساتھ، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ آج تمہیں مولانا بلا رہے ہیں یا اسی ڈیرے پر جانے کے لیے بہانہ بنا رہی ہو؟ اور پھر میڈم کے ساتھ جب اقبال کشمیری سمیت دوسرا عملہ مولانا طارق جمیل کے ہاں پہنچے اور مولانا نے انتہائی شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا تو مولانا نے کہا، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئی میری بچی؟ میڈم نے سارا ماجرا بیان کیا کہ ان لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ مولانا ایک اداکارہ کو اس قدر احترام بھی دے سکتے ہیں۔ اداکارہ نے اس دن اقبال کشمیری سمیت باقی ساتھیوں کو بتایا کہ مولانا کی تبلیغ کی وجہ سے میں نماز پڑھنے کے قابل ہو گئی ہوں، مولانا نے ہی مجھے نماز بھی سکھائی ہے، میں بازار حسن کی سوغات ہوں۔ مگر مولانا نے اس گندی دلدل میں پلنے والی اور اس ملک کی مشہور اداکارہ کو احساس دلایا ہے کہ اللہ بڑا بے نیاز اور محبت کرنے والا ہے۔ مولانا طارق جمیل خود اس اداکارہ کا یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں، لیکن اس کا نام پردہ میں رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اداکاروں، طوائفوں، ڈانسرز کے دلوں پر لگی ہوئی گمراہی کی میل اتارنے کے لیے وہ محبت کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ اس مخلوق کا وہی رب ہے جو ہم سب کا ہے، اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ انہیں دین کی طرف لانے کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہوں۔
लोग अक्सर अदाकारों और उनकी फहाशी का जिक्र करते हुए उनकी इबादत और नेकी के प्रचार की कोशिशों को उनकी मुनाफिकत करार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में मौलाना तारिक जमील पर भी तनकीद करते हैं। लेकिन मौलाना का नज़रिया यह है कि मुआशरे में शोबिस का राज होता है, घर घर में उनकी बातें होती हैं, उनको देखा सुना जाता है। तो फिर ऐसे लोग जब दीन की तरफ लौट आते हैं तो आम लोग उनकी बातों तबलीग से अपना ईमान दुरुस्त कर लेते हैं। मशहूर सिंगर जुनैद जमशेद इसकी बहुत बड़ी मिसाल थे, जो मौलाना की तबलीग पर इस्लाह की तरफ आगे थे। मौलाना की बात वाकई ये सच ही साबित होती है कि बाअसर इंसान जब इस्लाह का नमूना बन जाते हैं तो उनसे अच्छा तबलीग करने वाला कोई और नहीं होता, क्योंकि वो खुद तब्दीली और इनकलाब का नमूना बन जाते हैं। मौलाना तारिक जमील पिछले 40 साल से शोबिस और बाज़ार हुस्न की दलदल में फंसे अदाकारों के अलावा अब तक हज़ारों तवाइफों की ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं, उनके वजीफ़े लगाकर उन्हें जिस्म फरोशी से बचा चुके हैं, उनकी बच्चियों को दीनी दुनियावी तालीम दिलवा कर मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा ज़िंदगी की तरफ ला चुके हैं। और इससे बड़ा उनका कोई और कारनामा नहीं हो सकता कि वो करोड़ों रुपए हर महीने ऐसी धंधा करने वाली औरतों की इस्लाह पर खर्च कर देते हैं और कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते। अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा उन्होंने इस काम पर वक्फ किया हुआ है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ अवैस ने एक बार आंखों देखा हाल बयान किया था और बताया था कि मुझे तलम्बा में मौलाना तारिक जमील साहब का मेहमान बनने का एजाज़ मिला, तो उस दिन अचानक मौलाना का मुलाजिम आकर कुछ बताने लगा। मौलाना मस्जिद से तेज़ी से उठे, देखा तो चंद ख़वातीन वहाँ मौजूद थी जिनसे वो मिलने के लिए बाहर निकले थे। मैं समझा शायद कोई बहुत ही हाई लेवल की मेहमान ख़वातीन आ गई हैं कि मौलाना उन्हें इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हाफिज़ अवैस ने मज़ीद बताया कि मौलाना के लिए आने वाली ख़वातीन में से मौलाना हर खातून की बात बड़े गौर से सुनते और फिर उन्हें दुआएं देने लग जाते। बेटी मेरी बच्ची, अच्छा मेरी बेटी, मैं दुआ करूँगा। मैंने इतना प्रोटोकॉल देखा तो सोचा कि कोई वडेरे की फैमिली होगी या किसी मिनिस्टर की बेटियां होंगी, लेकिन बाद में पता चला और मौलाना ने भी तस्दीक की कि ये बाज़ार हुस्न की औरतें थीं और महाना वजीफ़ा लेने आई थीं। मैंने डरते डरते सवाल किया तो मौलाना ने कहा कि ऐसी सैकड़ों औरतें अब अपनी बच्चियां हैं, तौबा करके अपने घर बसा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों इस दलदल को छोड़ दें और इससे निकलने की मुंतज़िर हैं। इस धंधे का मास्टरमाइंड 15 जनवरी को अपनी फैमिली के साथ अल्लाह के घर जाने वाला है, जिसका सारा खर्चा भी हमारे ज़िम्मा है। बाद में मालूम हुआ कि मौलाना ने अपने मदरसे के कारी अब्दुल अजीज़ को इस मास्टरमाइंड की खिदमत के लिए उनके साथ जाने का हुक्म दिया है। हाफिज़ अवैस के बकौल मौलाना तारिक जमील ने उन्हें बताया था कि उन्होंने कभी चंदा नहीं मांगा, इसलिए परेशानी यह है कि तौबा करने वालियाँ बढ़ती जा रही हैं और बिना माली सपोर्ट के बहुत मुश्किल होता है। उनको राह रास्त पर रखने के लिए उनको घर चलाने में असूदगी होगी तो वो पलट कर वापस गंदगी की दलदल में नहीं उतरेंगी। दोस्तों, देखा जाए तो मौलाना तारिक जमील का ये मिशन आसान नहीं, लेकिन अल्लाह जिन्हें जिस काम के लिए चुन लेता है उनके रास्ते भी कुशादा कर देता और उनके लिए वसीले पैदा कर देता है।